نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. کرم رمضان ٹرانسمیشن جو کہ پہلے روزے سے جاری و ساری ہے، آج بھی ہماری نشست اپنے وقت مقرر پر کچھ منٹ ہم لیٹ ہوئے ہیں، اور اس کی معذرت کہ ہمارے مہمان آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی ہے، تو اللہ رب العزت ہم سب پر مکرم فرمائے. اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں بالخصوص بڑی ہمارے ریاض احمد رفعی صاحب نے انہیں ریکویسٹ کی، اپنی مصروفیات سے وقت نکالا اور ہماری کرم رمضان ٹرانسمیشن کا آج کا حصہ بنے. ہم انہیں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہیں. میری مراد حضرت علامہ مولانا ابوالکلام محمد فیاض قادری صاحب ہماری اس ٹرانسمیشن کے حصہ بنے، ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ ہر روز ایک ثنا خان ہوتے ہیں. آج جو ہمارے اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہے، سید آل رسول محترم جناب سید کوئن شاہ بخاری ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے، انہیں بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. حسب ضابطہ ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز سورۃ ملک کی تلاوت سے ہوتا ہے. سورۃ ملک کی تلاوت ہوگی، پھر انشاءاللہ اس ٹرانسمیشن کو آگے لے کر چلیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم ما في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم ما في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي
يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب کریم نے ہمیں اس ماہ مقدس میں اپنا اور اپنے پیارے محبوب کا ذکر کرنے کا موقع عنایت کیا. دنیا کے ہر معاملات سے ہٹ کر اس کرم رمضان ٹرانسمیشن میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا رہا. چند دن باقی ہے اور آج 26ویں رات ہے اور کل 27ویں شب ہے اور کل کی جو ہماری ٹرانسمیشن ہے وہ ملتوی ہے، کل نہیں ہوگی انشاءاللہ. پھر پرسوں ہم حاضر ہوں گے کیونکہ کل 27ویں رات ہے. مساجد میں عبادات میں اپنے معاملات میں مصروفیات ہوں گی جس وجہ سے حاضر نہیں ہو پائیں گے. تو تلاوت کے بعد حمد باری تعالیٰ ہماری ٹرانسمیشن میں پیش کی جاتی ہے. حمد باری تعالیٰ پیش کریں گے محترم جناب سید معین شاہ بخاری صاحب اور اس کے بعد انشاءاللہ علامہ صاحب موجود ہے. پھر مزید اس عشرے کے حوالے سے بھی گفتگو فرمائیں گے اور تعدراتوں کی عبادات ہیں، یہ کمانے کے دن ہیں نیکیاں، اور اس کے حوالے سے علامہ صاحب کچھ گفتگو فرمائیں گے انشاءاللہ. علامہ صاحب کی بھی گفتگو سنیں گے. پہلے حمد باری تعالیٰ پیش کریں گے سید معین شاہ بخاری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اول راکن اللہ ظاہر باطن ہے اللہ. اول راکن ہے اللہ ظاہر باطن ہے اللہ. اول راکن ہے اللہ ظاہر باطن ہے اللہ. جسم میں جامع ہے اللہ لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل
نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ سمت نبی ابو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلا ہو ذرا میری موٹھی میں ہے کیا سمت نبی ابو جہل گیا آقا سے اس نے کہا گر ہو نبی بتلا ہو ذرا میری موٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا موٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ ہاں میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی بولو میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی چاہے وہ سے اعظم ہو یا ہو داتا حجویری میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی چاہے وہ سے اعظم ہو یا ہو داتا حجویری یاد نہیں تمہیں وہ منظر خواجہ نے جب خود چل کر 90 لاکھ کو پڑھوایا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمد باری تعالیٰ پیش کر رہے تھے سید معین شاہ بخاری صاحب اللہ رب العزت ان کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہماری ٹرانسمیشن میں علامہ صاحب ابوالکلام حضرت علامہ مولانا محمد فیاض قادری صاحب موجود ہیں حضرت گفتگو فرمائیں گے اور ترغیب دیں گے جو راتیں گزر رہی ہیں ان راتوں کو ہمیں کس طرح گزارنا چاہیے اور ان راتوں کے لیے ہمیں وقت نکال کر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور بڑی پیاری راتیں ہیں اور انہی راتوں میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا چاہیے اور علامہ صاحب انشاءاللہ اس بارے میں مزید ارشادات فرمائیں گے گفتگو کریں گے ابوالکلام حضرت علامہ مولانا محمد فیاض قادری صاحب جزاک اللہ خیرہ غلام سرور سیدی صاحب ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ٹرانسمیشن آپ کر رہے ہیں مختلف وقتوں میں دیکھنے کا موقع ملتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اور قبلہ شاہ صاحب کی کاوشوں کو قبول فرمائے اس آستانے کا فیض جاری و ساری فرمائے اور تمام مخدومین رحمہم اللہ علیہ مجمعین کا فیض ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرمائے قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساری جو امتیں تھی ان کی عمریں دکھائی گئی کہ کس امت کی عمر کتنی ہوا کرتی تھی اس میں جو لوگ تھے مرد و عورت ان کی عمر کی حد کیا تھی تو پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب سب کی عمریں دیکھیں اور اپنی امت کی عمروں کو جب ملاحظہ فرمایا تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے پریشان ہوئے
کہ پچھلی جو امتیں ہیں ان کی عمر کسی کی 700 سال، کسی کی 800 سال، کسی کی 900 سال اور بہت بلند عمریں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو عمر ہے حضور کی امت کی افراد کی، تو کسی کی 60 سال ہے، کسی کی 70 سال ہے، حد سے حد 100 سال، 120 سال، اس سے زیادہ کوئی نہیں جا رہا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس پر غمگین ہوئے کہ وہ جو لوگ تھے انہیں عبادتوں کے مواقع زیادہ ملے، جس کی عمر 200 سال ہو، 300 سال ہو، تو وہ اس کو عبادتوں کا موقع زیادہ ملا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا موقع زیادہ ملا، ذکر و اذکار کا موقع زیادہ ملا۔ تو آقا کریم اس بات پر غمزدہ تھے کہ انہیں عبادت کا موقع زیادہ ملا ہے، ان کی عبادتیں زیادہ ہوں گی، اور میری امت کے لوگ جو ہیں وہ کم عمر کے ہوں گے تو اتنی عبادتیں نہ کر سکیں گے۔ تو اسی غم میں مبتلا تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کا غم دور فرما دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے دل کو تسلی اور اطمینان بخشا، کیونکہ وہی دل ہے کہ جس کے اطمینان سے ہم سب مطمئن ہیں، انہی کی تسلی سے ہم آرام دہ ہیں، آرام میں ہیں، اطمینان رکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی اہمیت اور اس کی وقعت کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، حبیب اس قدر والی رات کی منزلت اور اس کا مقام یہ ہے کہ جس پچھلی امتوں کو دیکھ کر، ان کی عمریں دیکھ کر آپ غمزدہ ہوئے، حبیب ان کی 1000 راتیں ایک طرف ہے، آپ کی امت کو دی ہوئی ایک رات ایک طرف ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو وہاں 1000 مہینے ہوں اور یہاں ایک رات ہو، ان کا عمل 1000 مہینوں کا، اور آپ کی امت کے اس رات میں کیے جانے والے اعمال ایک طرف ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور حضور کے وسیلے سے ہم سب کو یہ شب عطا فرمائی، اور فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ اس رات میں سلامتی ہی سلامتی ہے، کہ جب تک فجر طلوع ہو جائے، یعنی یہ فجر کے وقت تک، جب تک یہ رات باقی ہے تب تک سلامتی ہے، تب تک اس کی برکتیں ہیں، اور یہ ہمیں ترغیب دلانا ہے تاکہ ہم اس رات کو حاصل کریں اور اس رات میں خوب عبادت کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو علامہ صاحب آپ تو ماشاءاللہ خود بھی ان چیزوں کو بیان کرتے رہتے ہیں، تو جتنے سامنے موجود ہیں یا ناظرین ہیں ان سے یہ بات عرض گزار ہوں کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو حکم فرمایا، امت مسلمہ کو یہ ترغیب دلائی کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اور اسی بنیاد پر، اسی سبب سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کا اعتکاف اپنی زندگی میں اس کو لازمی رکھا، پورے مہینے کا بھی کیا ہے، لیکن آخری 10 دن جو ہے اس کا اعتکاف پابندی سے آقا کریم کرتے، صحابہ کرام کرتے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل وہ تو یہاں تک تھا کہ جب رمضان کا مہینہ آنے والا ہوتا تو صحابہ کرام جس کو مال دینا ہے دے دیتے، جس سے لینا ہے لے لیتے، سارے معاملات سے فارغ ہو جاتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور رب کریم کی عبادت کے لیے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی گویا صحبت میں مزید مشغول ہونے کے لیے تمام دنیاوی معاملات سے، کام کاج سے فارغ ہو جاتے، اور اس کے بعد وہ ذکر میں مشغول ہو جاتے، نمازوں کی طرف، مسجد کی طرف، اور مزید ذکر و اذکار کو بڑھا لیتے۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا عمل تھا۔ تو اللہ کو بھی ان راتوں میں، طاق راتوں میں خوب عبادتیں کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، کہ اگر ہم شب قدر کو پا لیتے ہیں، اس میں عبادت کرتے ہیں، تو ہمارا اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینے عبادت کرنے سے بہتر ہے، کہ وہ اس کا ثواب ایک طرف اور اس رات میں کیے جانے والے اعمال کا ثواب ایک طرف۔
माशाअल्लाह अल्लामा साहब बहुत प्यारे अंदाज में तरबियत फरमा रहे थे सूरतुल क़द्र की तशरीफ़ फरमाते हुए। और अल्लामा साहब एक बात इसमें मैं अर्ज़ करता चलूँ, तनज़्ज़ुल मलाइकतु वर्रूह कि मलाइका उतरते हैं, जिब्राइल अमीन भी साथ होते हैं, और लैलतुल क़द्र लोग तलाश कर रहे होते हैं। और इसमें इमाम राज़ी ने लिखा है कि आप फरमाते हैं कि जब वो मलाइका आते हैं ना और उससे मुलाकात करने के लिए मुलाकात के लोगों से वो शौक़ रखते हैं, इस उम्मत से शौक़ रखते हैं कि हम इससे मुलाकात करें। तो इससे मुलाकात करने के लिए शौक़ रखते हैं। जब वो आकर मुलाकात करते हैं ना तो इंसान की जो कैफियत होती है, इमाम राज़ी ने फरमाया खशियत इलाही में उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके जिस्म पर कपकपी तारी होती है। और आप इतराज़ भी खुद करते हैं और जवाब भी देते हैं कि फ़रिश्ते क्यों चाहते हैं, हम तो गुनाहगार लोग हैं, दिन रात गुनाह करते हैं, और फ़रिश्ते फिर हमारी मुलाकात के लिए अल्लाह के सिर्फ हुक्म के मुंतज़िर होते हैं, अल्लाह का हुक्म मिल जाए। तो आप फरमाते हैं कि लौह महफूज़ पर जब वो पढ़ते हैं ना, पहले नेकियां लिखी होती हैं, नेकियां पढ़ते पढ़ते जब गुनाहों पर पहुँचते हैं ना, अल्लाह गुनाहों पर पर्दा डाल देता है, अल्लाह गुनाहों पर पर्दा डाल देता है। वो हमारे गुनाह फरिश्ते पढ़ ही नहीं पाते, इसलिए उन्हें बड़ी मुलाकात का शौक़ होता है कि हम उन लोगों से मिलें जिनकी ये नेकियां हैं। ये गुफ्तगू तो चलती रहेगी। और आज हमारे जो ख़ास सना खान थे, जो आज के हमारे मेहमान थे, थोड़े लेट हुए, गाड़ी मोटरसाइकिल पंचर हुई जिस वजह से हज़रत लेट हुए। और मुझे बड़ी उम्मीद थी, बहुत प्यारे कलाम पढ़ते हैं, बाज़ात ख़ुद मुझे बहुत पसंद है इनके कलाम पढ़ना, और जब भी पढ़ते हैं मैं बड़ी तवज्जो से मोहब्बत से इनके कलाम सुनता हूँ। तो मेरी मुराद आज हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने हैं मोहतरम जनाब हमारे नात खां मोहम्मद बाबर क़ादरी साहब, हम इन्हें खुश आमदीद कहते हैं। अब इनसे हम नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनेंगे। और इस कलाम को माशाअल्लाह आप बहुत प्यारे अंदाज से पढ़ते हैं, अल्लाह ने इनको आवाज़ भी दी है, गला भी दिया है, और साथ साथ हुजूर से मोहब्बत भी दी है, तो उनकी मोहब्बत में पढ़ते हैं। तो इंशाअल्लाह इनसे अभी नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनेंगे, फिर इंशाअल्लाह गुफ्तगू अल्लामा साहब से, और हमारे बाबर भाई भी अगर कुछ गुफ्तगू करेंगे, और साथ साथ चलती रहेगी, अगर मनकबत भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और इनके साथ आज हमारे जो है ना मोहम्मद करीम क़ादरी साहब भी तशरीफ़ लाए हैं, और आज उनकी तबीयत मुझे लग रहा है कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो एक्सीडेंट हुआ है। अल्लाह ताला इनको सेहत अता फरमाए, अल्लाह ताला इन पर रहम करम फरमाए। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे मोहम्मद बाबर क़ादरी साहब। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मुबारकबाद पेश करता हूँ अल्लामा साहब आपको और आपकी पूरी टीम को, जो बहुत खूबसूरत ट्रांसमिशन चला रही है। अल्लाह ताला आप सबको दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फ़रमाए। हुजूर की बारगाह में झूम के निदाई अंदाज से दुरूद का नज़ारा पेश करते हैं। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जो सब हमारा चैनल देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि लाइक करें, और कोई फरमाइश हो तो वो कमेंट करें, इंशाल्लाह ज़रूर पूरी करेंगे। मिल के दुरूद का नज़ारा पेश करिए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, याद मोहम्मद की मेरे
माँ से इसे चिट्ठी मिली हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत ही प्यारे अंदाज में कलाम पेश फरमा रहे थे मोहतरम जनाब मोहम्मद बाबर कादरी साहब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इल्म उम्र में बरकतें अता फरमाए और इनकी आवाज़ में सोच में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहर मदीना की इन्हें ज़ियारत नसीब फरमाए। अभी इस ट्रांसमिशन को आगे लेकर चलते हैं क्योंकि हमारा ये तरीक़ाकार रहता है नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फिर इस सेगमेंट को आगे लेकर हम चलते रहते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लामा साहब ने आखिरी अशरू का ज़िक्र किया है। बहुत सारी गुफ्तगू है आखिरी अशरू पर क्योंकि इस अशरे में मलाइका उतरते हैं। जब मलाइका उतरते हैं तो सलामती देते हैं और मलाइका की सलामती से मुझे हज़रत एक बात याद आती है कि जब नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग जलाई थी ना, तो उसको 7 फरिश्तों ने, जो मेरे नाक़िस इल्म में है, 7 फरिश्तों ने सलामती भेजी तो वो आग बुझ गई सलाम। और शब क़दर में लातादाद फरिश्ते आते हैं और जब लातादाद फरिश्ते हमारे लिए सलामती करें तो हमारे लिए जहन्नम की आग नहीं बुझ जाएगी। तो इस रात में ये जो रातें हैं और कोई पता नहीं लैलतुल क़द्र की रात कब किसको मिल जाए, तो इस रातों में मेरी तमाम देखने वाले नाज़रीन, जहाँ तक ये हमारी आवाज़ जा रही है, जिस तरीके से भी जा रही है, तमाम से यही गुजारिश है इन रातों को एहतमाम किया करें, इबादत का एहतमाम किया करें, कुरान की तिलावत करें, नवाफिल अदा करें, सलात व तस्बीह अदा किया करें, हुजूर की सनाखानी की महफ़िलें सजाया करें। तो इस तरीके से मसाजिद भी आबाद रहेंगी और मसाजिद को भी आबाद रखेंगे आप और अपनी इबादत में भी इजाफ़ा होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब पर रहम करम फरमाए। मैं गुजारिश करूँगा अल्लामा साहब आगे मज़ीद इस ट्रांसमिशन में गुफ्तगू फरमाएँ। बहुत खूबसूरत बात फरमाई आपने मुफ्ती साहब कि सलामती वाली रात है और सलामती भेजने वाले और सलामती लेकर आने वाले अल्लाह के फ़रिश्ते, मासूम फ़रिश्ते, मासूम अनिल ख़ता, कि जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ता से बचा के रखा, मासूम बनाया उन्हें। तो लेकिन हमारे माशरे का अलमिया है कि जब मग़फ़िरत बढ़ रही हो, मग़फ़िरत मिलने वाली हो और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा मिलने वाली हो तो हम किसी और काम में लगे रहते हैं और हमारी जो तरजीहात है, हमारे जो मामलात हैं वो किसी और तरफ होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जब रमज़ान का महीना आता है, वो लोग जिनके घर में कुरान पाक पूरा साल अगर गर्दो गुबार भी लगता रहे तो पड़ा रहता है, लेकिन रमज़ान में चलो वो भी तौफ़ीक हासिल करके कुरान पाक खोल कर पढ़ना शुरू करते हैं। जब 20वां रोज़ा आता है, यानी आखिरी रोज़े शुरू होते हैं, तो उन्हें ख़रीदारी की फ़िक्र हो जाती है। यानी आप गौर करें कि हमें अहमियत जो है वो रमज़ान, वैसे तो पूरा रमज़ान अहमियत का हामिल है, लेकिन आखिरी अशरा तो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि हमें हर रात में तलाश करना है। ताक रात तो अपनी हमें हर रात में तलाश करना है। अल्लाह ताला जिस रात में हमें शब क़द्र मिल जाए, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम वो जो आखिरी दिन होते हैं तो हमारी फ़िक्र ये होती है कि अब ईद कैसे गुजारें। हालांकि आशिक़ रमज़ान और इबादतों का ज़ौक़ रखने वाला, उसे तो फ़िक्र इस बात की होती है कि रमज़ान हमसे रुखसत होने वाला है। वो जब जुम्मतुल वदा आए या उससे पहले की घड़ियाँ हों तो वो आंसू बहाता है कि हमसे रमज़ान रुखसत हो रहा है, लेकिन हमारी जो नज़रें हैं वो रमज़ान के बाद ईद पर है। तो ऐसे लोग जो हैं उनको यही पैगाम है कि देखें, ईद अगर आप इंतज़ार ना भी करें तब भी आ जाएगी। वक्त ने गुज़र जाना है। पिछले साल ईद मनाई थी, साल किस तरह गुज़रा पता नहीं चला। वक्त गुज़र गया फ़ौरन, दिन गुज़र गए, रातें गुज़र गई, मुश्किलात भी आई, परेशानियाँ भी आई, खुशियाँ भी आई। तो वक्त ने तो गुज़र जाना है, लेकिन वक्त अगर बेहतर गुजारेंगे तो ये घड़ियाँ काम आएंगी, ये वक्त काम आएगा, ये सातें काम आएंगी। और अगर कोई सात हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाए तो इससे बेहतरीन वक्त कोई नहीं है, इससे बढ़कर कोई ईद नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला की मग़फ़िरत मिल जाए। जिससे शब क़द्र हासिल हो, असल मग़फ़िरत उसी की है।
صحابہ کرام علیہم الرضوان کا عمل کیسا کہ عید والے دن بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. اور کوئی سوال کرے امیر المومنین آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آج تو عید کا دن ہے، باہر مسلمان خوشیاں منا رہے ہیں، خوبصورت لباس زیب تن کیے ہیں، تو بچیاں ہیں، بچے سب خوشیاں منا رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں، آپ تو امیر ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ عید اس کی ہے جسے پتہ ہو کہ رمضان کی عبادتیں قبول ہو گئی. عید اس کی ہے کہ جسے معلوم ہو کہ اللہ نے میری عبادتوں کو قبول کر لیا. تو آج ہم تو عبادت تو کر ہی نہیں رہے، قبولیت کی فکر یہ تو بعد کی بات ہے. ہم نے تو آخری عشرے کو شاپنگ کی نظر کر دیا، خریداری کی نظر کر دیا. اور اس وقت جو حالات ہیں ہمارے لاک ڈاؤن کی صورتحال میں، تو علامہ صاحب ایسے بھی بیچارے تنگ دست اور پریشان حال ہمارے ساتھ رہنے والے ہوں گے کہ جنہوں نے اب تک شاید لباس بھی نہ لیا ہو، یا جنہوں نے سوچا بھی نہ ہو کیونکہ ان کے پاس مالی وسائل نہیں ہوں گے. یا آج ہم تو خریداری کی سوچ رہے ہیں، ان کے پاس تو اگلے دن کا کھانا تک نہیں ہوگا. تو ہمیں ان مسلمانوں کی بھی سوچنی چاہیے نا، ان کی فکر کرنی چاہیے. ایک سوال ہے احسن بھائی کا، کہ ایک سوال ہے کہ رمضان میں رمضان میں ہی شب قدر ہوتی ہے؟ جی، یہ سوال ہے. رمضان المبارک ہی میں شب قدر ہوتی ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ رہا کہ حضور نے پورے رمضان بھی شب قدر کو تلاش کیا، اور احادیث میں ترغیبات بھی ہمیں تاخراتوں کی دی گئی. اور تاخرات رمضان المبارک کے آخری عشرے کی احادیث میں واضح ہے رمضان کا متعین کرنا ہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں، کیونکہ قرآن کریم کی آیت ہے نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. اور پھر جب سورہ قدر کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. تو پتہ چلا شب قدر رمضان کے مہینے میں آتی ہے. تو یہ قرآن کریم سے ثابت ہے، اور ہمیں تلاش کرنے کا حکم بھی رمضان کا ہے. تو مفتی صاحب بات چل رہی تھی ہمارے اس وقت کی صورتحال کی، کہ ہم جو ہے وہ اپنی ترجیحات کو اگر نہ بدلیں گے، اور اس ابھی جو موذی مرض چل رہا ہے کرونا وائرس کا، دنیا پریشان ہے. مکہ اور مدینہ جانے پر پابندیاں ہیں، ہم طواف نہیں کر سکتے، ہم عبادتیں نہیں کر سکتے، مساجد میں اذن عام کے ساتھ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم اعتکاف صحیح طور پر نہیں کر سکتے، ہم جمعۃ الوداع کی تقریبات نہیں کر سکتے، شب قدر کی تقریبات نہیں کر سکتے. جب اس طرح کے معاملات ہیں تو ہمیں تو فکر ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کریں، اور اس وبا سے ہماری جان چھوٹے. لیکن اگر ہم نے اپنی ترجیحات کو نہ بدلا، اور اسی طرح جس طرح ہر رمضان ہوتا ہے کہ ہم غفلت میں اس وقت کو گزار دیں، تو بدبخت ہے وہ شخص کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے. بدبخت ہے وہ شخص. یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ احادیث کہہ رہی ہے رسول اللہ کی. میں کسی کو کہوں کیا میری بات کی حیثیت اور وقت، لیکن رسول اللہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ اے امت مسلمہ، بدبختی میں نہ پڑنا، بلکہ اپنی سعادت مندی اس بات کو بنا دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رمضان کا مہینہ دے اور تم رمضان میں اپنی مغفرت کروا جاؤ، اپنے گھر والوں کا خیال رکھو. اب جیسے صدقہ و خیرات کی بات ہے کہ یہ رمضان کے بھی آخری دن ہے. اب وہ لوگ جنہوں نے زکوٰۃ دے دی، کوئی کہ ہم نے تو صدقہ دے دیا، ہم نے تو زکوٰۃ دے دی، غور کریں اللہ نے آپ کو مال کتنا دیا ہے. صرف یہ کہ بس فطرہ دے دیا، صرف یہ کہ زکوٰۃ دے دی، نہیں، بلکہ اس مشکل گھڑی میں، اس مشکل وقت میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے مسلمان بھائیوں، اپنے مسلمانوں کی خیر خواہی کرنی چاہیے. اور سب سے بڑھ کر شروعات اپنے گھر سے کریں. والدین کو دیکھیں، بہن بھائیوں کو دیکھیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات تیسری گلی میں جا کے مدد کر رہا ہے، دوسرے علاقے میں کر رہا ہے، اور اپنا سگا بھائی پریشان ہے، اپنی سگی بہن پریشان ہے، اپنی خالہ پھوپھو پریشان ہے، لیکن وہ کہیں اور جا رہا ہے. تو سب سے پہلے خونی رشتہ دار. قرآن کریم نے بھی ہمیں یہی ترتیب بتائی ہے نا، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں اور کس کو دیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا، اے حبیب آپ فرما دیں کہ جو تم خرچ کرو بھلائی، یعنی جو تم بھلائی خرچ کرتے ہو، خیرات تقسیم کرو، فللوالدین، سب سے پہلا حق والدین کا ہے. سب سے پہلا حق والدین کا ہے کہ والدین کو دو، پھر اپنے قریب والوں کو دو. مثال کے طور پر جو اور رشتہ دار ہیں، آپ کے خونی رشتہ دار ہیں، آپ کے محلے میں کوئی رہنے والا، ان کی مدد کرو. تو اگر ہم اپنی عبادت و ریاضت کے ساتھ ساتھ
اس عمل کو بھی کریں تو میں سمجھتا ہوں مومن کا دل خوش کرنا، کسی غریب کی مدد کرنا، اللہ تعالیٰ اس سے بہت راضی ہوتا ہے، اور ہم اللہ کو راضی کرنے والے ان کاموں میں لگ جائیں اور یہ دن اسی طرح عبادتوں میں گزارا۔ ہاں ٹھیک ہے، کچھ وقت نکال کر اگر آپ اپنی ضرورت کی اشیاء خریدتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ ذہن یہ بنا کر جائیں کہ بس رات کو تراویح کے، بلکہ تراویح پڑھی بھی نہیں معاذ اللہ اور ایسے ہی نکل گئے، بھائی اب تو صبح سحری تک آ جائیں گے اور چیز ایک لینی ہے، وقت آپ نے سارا گزار دیا، تو کہاں گئی تاخرات، کہاں گئی شب قدر کی تلاش؟ تو یہ تو غفلت میں وہ گزر جانا ہے۔ تو ہمیں جو حکم ہے تلاش کرنے کا، عبادتیں کرنے کا، تو ہم اگر ایمانداری کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اگر ہم عبادتیں اور ریاضتیں کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شب قدر بھی عطا فرمائے گا، اور شب قدر میں عبادت کی توفیق کے ساتھ اللہ تعالیٰ مغفرت کا پروانہ بھی عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری انداز میں تربیت فرما رہے تھے، اور علامہ صاحب اس میں ایک بات میں ایڈ کرتا چلوں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ کہیں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ حضور نے آخری عشرے میں کسی کو یہ فرمایا ہو کہ جاؤ یہ چیزیں خرید کر میرے لیے لے آؤ۔ آپ تو اعتکاف میں بیٹھتے، آپ تو خریداری کرتے ہی نہیں تھے، عبادت یہ فرمایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں گھر والوں کو بھی عبادت میں لگا دیتے تھے۔ تو ترغیب تو سب قرآن پاک تلاوت اتنا ان ترغیب میں لگا دیتے تھے، اور لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے میں لگاتے تھے، اور ہم لیلۃ القدر بازاروں میں ڈھونڈتے ہیں۔ لگتا ہے ایسے آپ بازاروں میں دیکھیں، آج مارکیٹ میں حضرت جب میں 9 بجنے سے پہلے کوئی 8-10 منٹ پہلے نیچے اترا نا، مسجد تک پہنچنا مشکل ہو گیا، اتنا رش تھا، نکلنا مشکل تھا، اور آپ دیکھتے تو آپ کو سارے سر نظر آ رہے تھے۔ ایسا کبھی ہم نے مسجدوں کی طرف رخ کیا ہے کیا؟ جو مائیں بہنیں بازار میں نکلی تھیں، کبھی ایسا اہتمام انہوں نے گھر میں بیٹھ کر لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے میں کیا؟ ہمارے سننے والے جتنے ناظرین ہیں، جو علامہ صاحب نے گفتگو کی ہے نا، اس پر بڑا غور کریں، بڑا المیہ ہے، اور ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کی بات کی، والدین کی جتنی بھی باتیں کی، حضرت صاحب کا ایک ایک جملہ علامہ صاحب کا بڑا قیمتی جملہ تھا۔ اس دور حاضر کے لحاظ سے آپ حضرت صاحب کی گفتگو سے فائدہ حاصل کریں، اور جو آپ نے فرمایا اس پہ عمل کرنے کی سوچیں کہ حضرت صاحب نے فرمایا کہ کیا باقی ایسا نہیں ہے، تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ گفتگو بہت زیادہ ہے، اور اب آخر میں ہم منقبت سنتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ جو ہمارے خاص مہمان موجود ہیں، جناب محترم محمد بابر قادری صاحب، اور ان سے آپ منقبت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام، میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن پاک کے نام، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے، تم جو بنا بات بنے گی، دونوں جہاں میں لاج رہے گی، تم جو بات بنے گی، دونوں جہاں میں لاج رہے گی، ہاں لاج رہے گی۔ لجپال کرم اب کر دو، ہاں لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، منگتوں کی جھولیاں بھر دو، بھر دو کاسا سب کا پنج تانی خیر سے، مشکل جب سر پر آئی
تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا، ہاں جب میں نے تمہیں پکارا، جب میں نے تمہیں پکارا، کام آیا تیرا سہارا، چلتا آسی کا گزارا، تیری خیر سے میرے میرا چلتا، ہم سب کا گزارا تیری خیر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی پیارے انداز میں منقبت آپ نے پیش کی، کیونکہ ہماری ٹرانسمیشن بہت مختصر وقت ہوتا ہے، آج کچھ ہم لیٹ ہو گئے ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں آج کے ہمارے خاص مہمان عالم دین حضرت علامہ مولانا ابوالکلام محمد فیاض قادری صاحب تشریف لائے، آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے وقت دیا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے علم عمر میں برکتیں عطا فرمائے، رب کریم آپ پر اپنا کرم و فضل عطا فرمائے، اور آج کے ہمارے محترم ثنا خان جنہوں نے وقت نکالا اور بڑی مصروفیات سے بڑے مصروف رہتے ہیں، ہر جگہ آج کل ٹرانسمیشن چل رہی ہے اور روزانہ ڈیلی بیسس پہ آپ لائیو ہوتے ہیں، آپ نے وقت نکالا ہے، ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخر میں دعا ہوتی ہے، علامہ صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ نہیں آج تشریف لائیں، روز سے میں کرواتا ہوں، آج علامہ صاحب مختصر سی دعا فرمائیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد ٹرانسمیشن کا اختتام ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم مالک کریم، ذکر و اذکار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب کریم جو کچھ سنا سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم ہم سب کی تمام غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما۔ یا رب کریم جتنے حاضرین ناظرین سامعین ہیں، مولا کریم سب کو بھلائیاں نصیب فرما۔ مولا یہ رمضان کے جتنے دن باقی ہیں، جتنی راتیں باقی ہیں، اے مولا ہمیں خوب عبادتیں کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم ہمیں شب قدر نصیب فرما، شب قدر میں عبادت کرنا نصیب فرما۔ مولا کریم ہمیں اس موذی مرض سے نجات عطا فرما، ہمارے ملک کو نجات نصیب فرما، تمام عالم اسلام کی خیر فرما دے۔ مولا کریم سب کو بھلائیاں عطا فرما دے، بے روزگاروں کو اچھا روزگار حلال روزگار نصیب فرما۔ مولا جو رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، لاک ڈاؤن کے سبب جو غربت کا شکار ہے، مفلسی کا شکار ہے، محتاج ہے، اے مولا سب کی غیب سے مدد فرما دے، سب کے کھانے پینے کا انتظام فرما دے۔ اے مولا کریم بھوکوں جو پریشان حال ہیں، کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، رقم نہیں ہے، اناج نہیں ہے، اے مولا جہاں کہیں بھی ہے مولا تو سب جانتا ہے کہ تیرے بندے کہاں کہاں پریشان ہیں۔ مولا سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، مولا کریم تمام بے یار و مددگار جو لوگ ہیں ان کی مدد فرما، غیب سے ان کے لیے اسباب پیدا فرما، فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرما دے۔ مولا کریم ہم سب کو اپنے مسلمان بھائی بہنوں کا سہارا بننے کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کو بھلائیاں عطا فرما۔ یا رب کریم علامہ غلام سرور سیدی صاحب، ہمارے بابر بھائی اور جتنے ان کی ٹیم میں شامل ہیں، علامہ صاحب کی اس خانقاہ کے جتنے متعلقین معاونین اور متوسلین ہیں، مولا کریم سب کو بھلائیاں عطا فرما، سب کی کاوشوں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد